أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج 17 رمضان المبارک 1444 سن ہجری چل رہا ہے، اور آج یوم البدر یعنی جنگ بدر کا دن ہے، اور آج ہی کے دن اسلام کی پہلی جنگ بدر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشرکین مکہ سے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں یہ جنگ ہوئی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے، اور سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بدر کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو جنگ بدر اسلام کی وہ پہلی جنگ ہے جو باطل کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی، اور مشرکین مکہ جو مکے سے چل کے مدینے تک آئے اور یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے 1000 کی تعداد میں بدر کے مقام پہ جمع ہوئے تھے۔ بدر مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مکہ سے مدینہ تقریباً 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں ہمیشہ ظلم ڈھاتے رہے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کرے، یہاں آنے کے بعد بھی آئے دن مسلمانوں پہ ظلم جبر کرتے رہتے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں سے تھے مدینہ منورہ کے، تو وہ حج کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر ابو جہل مل کے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دیتا کہ تم اگر امیہ کے مہمان نہیں ہوتے، یعنی امیہ بن خلف جو تجارت کے اعتبار سے دوستی تھی، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جا کر رکے تھے حج پہ جب گئے تھے مکہ معظمہ۔ تو وہ دھمکی دے رہا کہ اگر تم امیہ کے اگر مہمان نہیں ہوتے تو میں تم قتل کر دیتا تھا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میرے کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جو ہے تمہارے پہ بہت بڑی مصیبت پڑ سکتی کہ تم لوگ جو تجارت کے لیے جاتے ملک شام، اور ملک شام جو ہے مکے سے جب جاتے تو بیچ میں مدینے سے ہوتے ہوئے گزرنا پڑتا، اسی بدر کے مقام سے سمندر کے طرف سے جو ہے نہ جاتے، تو وہ بہت بڑی تجارت تھی مکے والوں کی، اور سب سے زیادہ جو ہے تجارت پیسہ کماتے تھے ملک شام، ادھر جو ہے ادھر کے علاقے میں بڑے بڑے قافلے لے کے جاتے تھے، وہاں تجارت کر کے لوٹتے تھے۔ تو وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تم کیسے جاتے ملک شام میرے پہ حملہ کر کے، تو وہ ہیبت کھا گیا۔ تو بہرحال اس سے جو ہے یہ کہ مکے والے مدینے میں بھی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کرے، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیے ہوئے تھے، تو ان کو دھمکیاں دے، کیوں پناہ دیے تم؟
ان کو پناہ دے کے پھر ہمارے مکے میں آگے آزادی سے تم حج بھی کر رہے، تو یہ ان کو جو ہے نا جلن تھی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ چلے گئے، جانے کے بعد یہ لوگ خاموش بیٹھنا تھا نا، ان کو اصل دشمنی تھی اسلام سے، دین اسلام سے، دین اسلام نہیں رہنا، یہ جو ہے سخت ہمیں، اور ان کے اندر کر و فر انانیت ایسی بسی ہوئی تھی، ایسی بھری ہوئی تھی کہ ہمارے مقابلے میں آج والا زیر رہنا کبھی، اور کبھی بھی جو ہے وہ سر نہیں اٹھانا، دشمنی ان کے پاس مرے تک نہیں جاتی تھی، ایسے اندر سے جو ہے نا کینہ جو ہے نا دشمنی خدورت رکھتے تھے۔ تو بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے رات دن وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کر دینا، مسلمانوں کو مٹا دینا، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانا، اسلام مٹانا، تو وہ جو نا جو شورشیں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، حالانکہ مدینے میں آ کے اسلام پھیل رہا، مدینے کے لوگ خوشی سے اسلام قبول کر رہے، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ قائم کرے مدینہ منورہ، سب سے معاہدہ کر کے آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور جو ہے نا اختلافات پیدا ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، انصار کے کئی قبیلے تھے، سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جٹ کرے، اور سب کو جو ہے امن و امان سے، اگر کسی پہ بھی مقابلہ ہو مدینے پہ جو ہے، چاہے یہودیوں پہ مقابلہ ہو یا عیسائیوں پہ مقابلہ ہو یا کسی قبائل پہ مقابلہ ہو، ہم سب مل کے مقابلہ کریں گے دشمنوں کا، اور امن و امان سے۔ تو وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیٹ قائم کرے، قائدانہ جو ہے نا آپ جو ہے نا رول ادا کرے وہاں پر۔ تو اس میں بہت امن و امان سے چل رہا تھا، لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے، مگر یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا، 400-450 کلومیٹر دور ہے، مگر ان کے پیٹوں میں پھپھلے پھٹ رہے، یہ مسلمان کیسا بڑھ رہے، یہ اسلام کیسا بڑھ رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیسا یہاں سے چلے گئے، یہ ان کے اندر جو ہے حسد پیدا ہوتے رہتا۔ تو بہرحال وہ لوگ جو ہے یہ فیصلہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب قبائل والے ایک ہو کے شام، ملک شام میں ہماری یہ تجارت، اس وقت جو تجارت جو ہے نا کا قافلہ لے کے جائیں گے، اس کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ پورا فائدہ ہم اپنے ذات کے لیے نہیں لگائیں گے، بلکہ پورا یہ جنگ کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے لگائیں گے۔ تو بہت بڑی تجارت تھی، اور آزو بازو کے قبیلوں کو، سب کے لوگوں کو بھی جو ہے راضی کر لیے، تیار کر لیے۔ تو یہ خبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ مدینے میں، کیونکہ وہاں سے لوگ آتے تھے، تاجرین آتے تھے، مدینے میں آتے تھے، اور جو ہے ملک شام گزرنے والے یا مدینہ مکہ آنے جانے والے، تو وہ خبر دیتے رہتے تھے کہ مکے میں ایسے سرگرمیاں چل رہے ہیں، اب اس وقت کا جو ہے نا پورا تجارت کا جو مال ہے، جو پیسہ ہے، وہ سب تمہارے مقابلے میں، تمہارے کو قتل کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے لگانے والے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو یعنی عزم ہے، یا ان کی جو ہے نا جو سازشیں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا تیاری شروع کریں، اور اللہ کا حکم بھی ہوا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول، ہم کیا جو ہے مار کھاتے ہی رہنا، مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، یہاں پر بھی امن و سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے، اور یہ مشرکین، کیا ہم جو ہے نا ایسے ہی بیٹھے رہیں، کیا ہمارے اندر بہادری نہیں ہے، ہمارے اندر غیرت نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں۔ تو اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ تم جو ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کر سکتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے کے بعد وہ لوگ جو ہے آپ کے گھر کو جلا دیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تجارت کی جو دکان تھی اس کو لوٹ لیے، اور معصوم لوگ جو تھے ان کو جو ہے نا زدوکوب کرتے تھے، مارتے رہتے تھے۔ تو یہ سارے خبریں مکے سے آتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا جب اللہ کا حکم آیا، تو اس کے بعد جو ہے ان کا مقابلہ جب تک کہ نہیں کریں گے، اور ان کو ہماری طاقت یا جو ہے نا اسلام کی جو ہے بالادستی اگر نہیں دکھائیں گے، تو یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس ارادے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تیار کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب جو ہے نا تم ان لوگوں سے لڑنا ہے جو تم پہ ظلم کرے، تم پہ زیادتی کرے۔ تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو، انصار کو یہ جو ہے بیان کرتے تھے، آپ سمجھاتے تھے۔ تو مہاجرین تو پورے، کیونکہ مہاجرین کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا،
آپ کسی کا بچہ چھوٹ گیا، کسی کے باپ چھوٹ گئے، کسی کی جو ہے نا بھائی چھوٹ گئے، مال و دولت چھوٹ گئی، تجارت وغیرہ سب جو ہے نا مکے میں چھوڑ دے کے آئے، زمینات تھے تو وہ بھی چھوڑ دے کے آئے، تجارتیں تھی وہ بھی چھوڑ دے کے آئے، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ کو ہجرت کر، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور حضرت جو ہے نا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید، ماں باپ دونوں بھی، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ماں باپ دونوں بھی شہید ہو گئے، ہجرت جو ہے نا دونوں کو جو ہے نا وہاں کے لوگ شہید کرے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا جو ہے ہجرت کر کے آئے تھے، ماں باپ دونوں شہید ہو گئے تھے، تو بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ اتنا سخت جو ہے نا سزا دیا کہ گرم پتھر آپ کے سینے پر رکھے گئے، کوڑے جو ہے نا کوڑوں سے مارا گیا، جرم کیا تھا؟ صرف اسلام قبول کرے، دین اسلام سے اتنی عداوت تھی، حالانکہ مذہبی کتابوں میں بت پرستی کے متعلق جو ہے نا کھلے طور پہ لکھا ہوا، انجیل میں، تورات میں، زبور میں، اور جو ہے وہاں کے لوگ بھی مواحد پرست تھے، حضرت عبد المطلب جو ہے نا وہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں یہ کرتے تھے، جھکتے نہیں تھے، تو یہ جو ہے مواحد پرست ہے وہاں کے لوگ، اور جاہل لوگ یہ بت پرستی کرتے تھے، اور یہ جوہلا کا ٹولہ بن کی جو ہے اسلام کو جو توحید کا جو پرچم ہے لہرایا جا رہا، اس کو ختم کرنے کے لیے پورے جو ہے سازشیں کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت، جی آج بھی وہی حالت ہے نا، ہاں آج بھی وہی حالت ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ہجرت وہاں سے ہجرت کرے تو پورے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے آپ کے گھر کے اطراف، قتل کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں سے رات کے وقت میں چھپکے سے جو ہے وہاں سے نکلے، غار ثور میں آ کے پناہ لیے، 3 دن تک غار ثور میں رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، کتنی جو ہے نا دقتوں سے، کتنے مشقتوں سے، تو حالانکہ نہ ان کا جو ہے نا کوئی گھر لوٹے تھے، نہ ان کا پیسہ لوٹے تھے، نہ ان کو قتل کیے تھے، کچھ بھی نہیں، دین اسلام اور اللہ کے حکم پر جو ہے نا اس کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، تو جب جو ہے نا لوگوں کے اندر عداوت پیدا ہوتی، حق سے جو ہے دشمنی پیدا ہوتی، اور اپنے معبودوں کو سب کچھ سمجھتے، حالانکہ اس کا کوئی، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جو بت ہے نہ کھاتے نہ پیتے، نہ تمہاری بات سنتے، نہ جو ہے نا تمہاری کوئی مدد کرتے، تم ان کو خدا بنا کے اس کی پوجا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ماں باپ دونوں بھی ابھی اسلام نہیں قبول کرے تھے، حضرت یاسر سمیہ اسلام نہیں قبول کرے تھے، تو آ کے جو ہے جب رات کے وقت میں چھپ کے جا کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنتے تھے، اور چھپ کے بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے تھے، رات کے وقت آئے تو دیکھے کہ ان کے پیچھے دشمن پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے، اور چپکے سے گھر میں آئے، آنے کے بعد جو ہے ان کے والد والدہ بولتے کیا کر رہے تم، رات غائب ہو جا رہے، دشمن بڑے بڑے یہاں کے رئیس لوگ تمہارے دشمن بن جا رہے، تمہارے قتل کے در پہ ہو رہے، تم یہ کیا کر رہے؟ تو جیسا وہ گھر میں ادھر آتے جو ہے نا وہ مورتی رکھی ہوئی تھی چھوٹی، وہ گارے کی مطلب مٹی کی بنی ہوئی تھی، تو وہ دھکا لگ کے گر گئی، مورتی گر کے پھٹ گیا، وہ ٹھیکری کی تھی مٹی کی، پھٹ گئی وہ مورتی، پھٹتے ہی جو ہے ان کی والدہ نے تو کیا جو ہے نا خدا کو توڑ دیا، ہمارے زندگی بھر ہماری مدد کرا ہے تو اس کو توڑ دیا، بلکہ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے تو یہ ہماری زندگی بھر مدد کرا مگر خود انہیں اپنی مدد نہیں کر لے سکا، ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو ہماری کیا مدد کرتا؟ کون سکھاتا تمہارے کو ایسی باتیں؟ کیوں جو ہے نا ایسے باتیں خدا ان کے خلاف کر رہے تم؟ بلکہ حضرت یاسر ڈانٹنے آتے ہماری زندگی بھر مدد کرائے، تو بہرحال اس کے بعد جو ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے اندھے کا یعنی سچا خدا اندھے کا ہے، کوئی دیکھا نہیں اس کو، گارے کا بنا یعنی مٹی کا پتھر کا بنا ہوا نہیں رہتا خدا، وہ ہم سب کی سننے والا ہے، اور جو ہے اللہ کا فرمان یہ ہے کہ کسی عورت پر ظلم نہ کی جائے، زندے بچوں کو دفن نہ کیا جائے، آج یہاں پر زندے بچوں کو دفن کرے، خداؤں کی عبادت کر رہے، جا کے 360 خداؤں کی عبادت کرے اور انسانوں پہ ظلم کر رہے، معصوم بچوں کو جو ہے نا درگور کر دے رہے، زمین میں گاڑ دے رہے، اور غلاموں کے ساتھ جو ہے ظالمانہ برتاؤ کر رہے، ان کو مار رہے، ننگے کپڑے پہننے تک نہیں دے رہے، اور ان کو کھانے پینے کی آزادی نہیں ہے، غلامی کرا رہے ان سے، تو ایسے بہت سے ظلم جو ہے نا بیان کرتے، تو ہاں یہ تو عورتوں کو گاڑنا، غلاموں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، یہ تو ہمارا وہ ہے، دستور ہے، اصول ہی ہے ایسا، تو ان کی جو حضرت عمار کے ماں رہتے
سمیہ انہیں بولتے یہ غلط ہے، عورتوں کو دفن کرنا غلط ہے۔ تو میرے کو بھی اگر جو ہے میرا باپ دفن کرتا تو تمہارے باپ کے ساتھ میں نہیں رہتی تھی۔ اور بولتے کہ میرے بڑی بہن کو، بہن یا دو بہنوں کو بھی میرا باپ ایسا ہی دفن کر دیا، زندہ جو ہے زمین میں گاڑ دیا۔ میرے کو بھی جب جو ہے نا دفن کرنے کے لیے آئے تو دوسروں کے پاس لے کے جا کے میں ماں جو ہے نا چھپا کے رکھی، تو میں آج تمہاری ماں بنی اور تمہاری بیوی بنی۔ یہ غلط دستور ہے جو ہمارے عرب لوگ مشرکین کرتے، تو یہ بہت بڑا دل پہ اثر ہوا۔ تو جب جو ہے نا یاسر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان پیدا ہوتا، نہیں محمد بہت جو ہے نا نیک انسان ہیں، بہت جو ہے نا دوسروں پہ شفقت کرنے والے امین ہیں وہ ہے۔ تو بہرحال اس طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان آتا تو یہ دونوں بھی اسلام قبول، تو ان کے ساتھ جو ہے نا بہت خطرناک طریقے سے ابو جہل جو ہے نا شہید کر دیا۔ تو بہرحال یہ سارے چیزیں جو ہے وہاں کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بولتے تھے کہ پتھر کے خدا نہ سنتے نہ دیکھتے نہ بولتے نہ تمہاری مدد کرتے، تم کیوں اس کو خدا مانتے؟ تو جواب نہیں دے سکتے تھے۔ یہ باتیں سن کے مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ ہندا جب جو ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لا کے ابو سفیان کے گھر میں بند دیے تھے، اور وہاں امیہ بھی تھا، اور جو ہے نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو سوالیں کر رہے کہ ابو جہل جو ہے نا سوال کرتا، بول تمہارا خدا کیا بولتا، تمہارے محمد کیا بولتا؟ بلکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے جو ہے نا جہالت سے پیش آ رہا، تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے آپ بلال یہ جو ہے نا غلاموں کے تعلق سے کیا بولتے؟ تو حضرت عمار رضی اللہ فرماتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان سب برابر ہے، جیسے کنگھی کے دندان کنگھی کے دندان پورے ایک لیول رہتے ہیں، برابر ہے، ایسا سارے انسان برابر۔ تو امیہ کو غصہ آتا، وہ سب بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اتبا شیبہ ولید بن اتبا جو ہے نا ولید بن مغیرہ، ولید بن اتبا، ولید بن اتبا اتبا کا بیٹا، ہندا کا بھائی بیٹھا ہوا رہتا، اور یہ جو ہے امیہ بن خلف، ابو جہل، یہ سب بیٹھے ہوئے رہتے، بڑی بڑی محفل سجا کے، ہندا ابو سفیان سب رہتے۔ تو میں یار دیکھ کے ہاں ایک کنگھی کے دندانوں کے ساتھ میں یار بلال برابر ہے کیا؟ بولتے میں یار بلال برابر ہے، بالکل برابر ہے اللہ کی نظر، بلکہ تمہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، امتیاز نہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر۔ چھا ایسا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کوڑا دے کے مارو، عمار کو مارو، یہ جو ہے بادشاہ کیسا ہوتا غلام کیسا ہوتا معلوم ہوتا، بتاؤ۔ تو اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوڑا پکڑ کے خاموش ٹھہرتے، تو مارو بلال مارو، بار بار امیہ بولتے رہتا، تو کوڑا پھینک دیتا حضرت بلال حبشی رضی، حضرت عمار تک بولتے بلال مارو نہیں تمہارے کو مار ڈالتے یہ لوگ، میرے کو مارو بلکہ بولتے۔ کیسا ایمان والوں سے کیسی جو ہے نا محبت تھی، ہاں میری وجہ سے ان کو ماریں گے، حالانکہ ان کو مار رہے تو اپنے ماروں کا ڈر نہیں، بلکہ جو ہے نا میرے بھائی کو مار دیں گے یہ لوگ، میں مار کھایا تو کھایا کوئی بات۔ تو یہ چیز ہے۔ بہرحال حضرت بلال حبشی نے کوڑا پھینکے تو بہت جو ہے نا ظلم زیادہ، تو اس طرح جو ہے مکے میں بہت ظلم ڈھائے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرے، اور مدینہ ہجرت کر کے یہاں پر جو اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی، یہ بھی ان کے پیٹوں میں جلن ہوئی، تو وہ سازشیں کرے اسلام کو مٹا دیں گے۔ اور ان کا سب سے بڑا کیا نا گھمنڈ کیا تھا، بولے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ختم کر دیں گے، ان کو باقی نہ رکھیں گے۔ اور یہ بڑھتے جا رہے، 1 2 3 حبشہ کو ہجرت کرے تو حبشہ میں گئے، حبش میں جا کے وہاں پر عیسائی جو ہے نجاشی کو بھڑکائے، بولے کہ یہ جو ہے ہمارے باغی لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تو یہ جو ہے ابتدا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ سخت جو ہے نا یہ لوگ دشمنی رکھتے تھے، تو اب اسلام کی جو ہے نا پورے بنیاد کو اکھاڑ کے پھینکنے کا ان کا منصوبہ تھا۔ تو وہ لوگ جو ہے نا بڑی تجارت جو ملک شام کو بھیجے تھے، وہاں کا جو بھی جو ہے نا مال متا آئے گا، اس سے جو ہے ان کے ساتھ جنگ لڑ کے بڑی فوج تیار کریں گے، ان کا مقابلہ۔ اور جنگ جو ہے، کیونکہ جنگ کے منصوبوں کو ناکام کرنا ایک بہت بڑا ایک کمانڈر کا ایسا رول ہوتا کہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ہے جو جنگ کے لیے
جنگ کے لیے الحرب قدون، کہ جنگ جو ہے نا ایک دھوکے کا نام، جنگ میں جو ہے نا دھوکے سے مارنا بھی جائز ہے، کیونکہ اپنے قوم کو بچانے کے لیے وہ جو ہے دھوکے سے انسان کو بھی ان کو جو ہے نا قتل کیا جا سکتا۔ اور یہی جو مہا بھارت کے اندر جو ہوا، مہا بھارت میں پانڈو جو ہے کم تعداد میں تھے اور کاور بہت زیادہ تھے۔ اب ان کے پاس بھی بڑے بڑے ویر شور، بہت بڑے دھنوردھاری تھے، مقابلہ جیسے بھیشماچاریہ، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا بھیشماچاریہ سے، اتنا بڑا جو ہے نا دھنوردھاری اور اتنا بڑا جو ہے نا تیر انداز، سارے جو ہے نا جس سے بنے حرف سے واقف تھا، اور ان سب کا جو ہے نا بڑا دادا، اور پورا مہا بھارت کا مین جو ہے مین سرکل یا مین جو ہے نا وہ تھا، فاؤنڈر تھا مہا بھارت کا۔ تو ویسے سے مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ جب جو ہے ارجن کو کرشن جی بولتے کہ تو جو ہے نا بھیشماچاری کو مار، تو جب ہتھیار اس کے ہاتھ میں نہیں تھا تو ارجن جو ہے حملہ کرتا بھیشماچاری پہ۔ تو حالانکہ ہے نا جنگ میں مقابلہ کرنے والا ہتھیار سامنے لینا، ہتھیار سامنے لیا تو مقابلہ کرنا بہادر کا بعض جو ہے وہ ہتھیار گرے تو ہاتھوں میں دیتے تھے مقابلہ کرو۔ تو ویسا جو ہے بھیشماچاری کو جب تھا تیر جو ہے نا مار کے، تیروں پہ تیر مار کے بھیشماچاری کو ختم کرے۔ کرن بھی جو ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے ارجن کو، کوئی نہیں مار سکتا۔ اس کا جو ہے وہ رتھ کا پہیا ٹوٹ گیا، اب پہیا جوڑنے کے واسطے انہیں نیچے اترا، وہ تیر رکھ کے جو کمان رکھ کے، ویسے وقت کرشن جی بولتے کہ تو تیر مار، ارے اس کے ہاتھ میں تیر نہیں، میں کیسا ماروں گا ارجن کو، کرشن جی کو بولتے تیرے بیٹے کو ابھیمنیو کو مارے یہ لوگ سب بھی، ہاں۔ تو جب جو ہے نا ان کے پاس دھرم سے پورے مل کے مارے، ایک کا مقابلہ ایک کرنا نا، یہ پورے جو ہے کرن اور جو ہے نا دریودھن دشاسن یہ سب مل کے مارے، ہاں۔ تو ایسا جو ہے یعنی ایک کو دیکھ کے پورا ان کو ویر چکر ڈال کے مارے ابھیمنیو کو، حالانکہ ویر چکر ڈالنا بھی جو ہے نا جنگ قانون کے خلاف تھا۔ ایک کو دیکھ کے پورے لوگ جو ہے نا ویر چکر ڈال کے مارے، جس سے واقف نہیں تھا اس سے جو ہے نا مقابلہ۔ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ اور یہ جو دروناچاری ہے، جو جنگ سکھانے والا، دروناچاری کو مارنے کی اس کو بھی کوئی نہیں مار سکتا دروناچاری کو۔ اب کیا کرے، اس کا ایک بیٹا تھا، دروناچاری کے بیٹے کا نام اشوتھاما۔ تو اشوتھاما، اب ہاتھی کا نام رکھے اشوتھاما، اور وہ ہاتھی کو مار کے کیا کرے، اشوتھاما مر گیا، اور وہ بیٹے سے اتنا محبت کرتا تھا دروناچاری، بیٹا مر گیا بولے تو شستر رکھ کے مرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تو اشوتھاما کنجا، اب وہ بولنے کس کو لگا ہے، دھرم راجا جو ہے جو ان کا سب سے بڑا بھائی تھا یدھشٹر کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اس سے بولنے لگا ہے۔ اگر انہیں بولا تو اشوتھاما مر گیا بولے تو یقین کرتا دروناچاری، اور دوسرے اگر بولے تو جھوٹے ہے بلکہ، تو اس سے بولنے لگا۔ انہیں بولا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں کہتا بولوں جھوٹ، اشوتھاما نہیں مرا تو مرا کیسا بولوں میں، تو کیا کرے، ہاتھی کا نام اشوتھاما رکھ کے جو ہے، تو اشوتھاما مر گیا بلکہ ایس تک کنجا رہا، ایس تک بول، تو ایس تک کنجا رہا بولا، وہ کنجا رہا بولے سے نہیں سنے، ہاتھی بلکہ نہیں سنے، اشوتھاما مر گیا۔ اب بولتے ہیں ہتھیار سب کے رکھ کے بیٹھ گیا، مار کے قتل کر دیا۔ تو اب یہ جو ہے کیونکہ دھرم یدھ ہے، تو دھرم یدھ میں جو ہے، اور اسی طرح جو دریودھن کو مارے، دریودھن کو جو ہے وہ پورا جسم اس کے ماں کے جو ہے وہ اس کے پتیورتا کے اس سے جو ہے درشٹی سے انہیں پورا پولاد لوہے کا بن گیا، طرح جو ہے مہابھارت کا، مگر انہیں چٹی پہنا تھا تو یہ حصہ لوہے کا بننے سے بچ گیا، لوہے کا نہیں، انہیں پورا برہنہ ہو کے آول کے بچ، اس کی ماں کاندھاری، مگر وہ جو ہے وہ انہیں کرشن جی وہاں پر بھی بہت بڑا رول ہے کرشن جی کا اس میں، تو ارے اماں کے سامنے لنگا جاتا کیا بولے تو پتہ لگا لے کے گیا، اب اتنا دیکھ کے جو ہے نا وہ لوہا، پورا جسم لوہا بن گیا، اب اتنا حصہ نہیں بن لوہا،
تو اب جو ہے کرشن جی بولتے کہ اب انہیں مرتا نہیں، کتنا بھی گدا سے جو ہے بھی مارا 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 مر رہا ہی نہیں. تو کرشن جی اشارہ کرتے تو اس کو وہاں مار مخار جو ہے نا رانا میں مار ناف کے پاس، تو وہاں مارے تو مر جاتا کرشن جی کو مار. تو مطلب یہ جو ہے ہر ایک بڑے بڑے ویروں کو مارنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے ایسی چال چل کے پورا یہ جو مہا بھارت کی جو پاوروں کو ختم کر دیے، پانڈووں کی جیت ہوئی. سمجھ رہے؟ تو یعنی جو ہے نا جنگ میں براؤں کو مارنے کے لیے یا جنگ لڑنے کے لیے حکمت عملی ضروری ہے. اب جیسا کوئی بھی جانور شکار کرنے والا ہے، چھپ کے کرتا ہے، سامنے نہیں آتا. اور شیر ہے، چیتا ہے، جو بھی جانور، فطرت بھی ہے کہ آدمی بھی اگر کسی جانور کا شکار کر رہا تھا سامنے جانا نا بھائی، وفادار بن کے جو ہے دیکھ لو میں کیا الٹیمیٹم دے کے سامنے جانا. چھپ کے کرتے، چھپ کے جو ہے نا، کیوں چھپ کے کرنا؟ یہی جو ہے نا دھوکا ہے. چھپ کے کرنا بھی دھوکا ہے. دھوکے تو شکار جنگ جو بھی کی جاتی وہ دھوکے سے کیا جاتا. اب مچھلیاں پکڑ دے، کیچوا لگا کے مچھلی پکڑ دے، اس کو کیا بتا رہے کیچوا، اس کے منہ میں کیا گھسڑ رہے گل نہیں، تو گل ہے نا کھانے کی چیز ہے، بلکہ اندر سے جو ہے نا پھانسی کی چیز دے دے رہے اس کو. تو اب یہ جائز ہے نہیں، انسان کرا تو ایسا ہی جنگوں میں جائز رہتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر بدر کے مقام پہ آ کے بیٹھے، ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے بیٹھے، تو کیوں لوٹنا چاہ رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ جو مال و متاع ہے نیک مومنین کو قتل کرنے کے لیے جمایا جا رہا، اسلام کو مٹانے کے لیے جو ہے نا وہ اکٹھا کر رہے. تو ویسے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مختصر 313 مسلمانوں کو لے کے بدر کے مقام پہ جاتے، اور وہاں پر جانے کے بعد میں 1000 جو ہے کا لشکر جو وہ تو قافلہ ابو سفیان کا نکل گیا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر مسلمان آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمارا قافلہ ادھر سے جائیں گا تو یہ مسلمان جو ہے نا اس کو غزوہ کر لیتے، یہ اصول تھا، تو غزوہ کر لیتے. تو وہ کیا کرا، سمندر کے کنارے سے دوسرے راستے سے مکہ کو نکل گیا، اور انہیں کیا کرا، ایک اونٹ پہ ایک آدمی کو لال کپڑا بن کے اونٹ کے کان کاٹ کے، یہ عرب میں دہشت ڈالنے کا اور جو ہے نا لوگوں کو بھڑکانے کا ایک یہ تھا، جنگ کے لیے اکسانے کا طریقہ تھا. مکے کو بھیجا کے بولے کہ انہیں جا کے بلا کے ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لیے، اور جو ہے مسلمان جو ہے ہمارے جو ہے نا قافلے والوں پہ حملہ کرے. یہ جو ہے نا وہاں پر جا کے تاثر دیتے. اب دیتے ہی وہاں پر وہ لوگ پورے 1000 فوج کے ساتھ جو ہے نا آ کے بدر کے مقام پہ بیٹھ گئے، اور دیکھے کہ وہ قافلہ تو محفوظ واپس چلے گا، مگر ان کو علم نہیں تھا. بیٹھ کے اب مقابلہ کریں گے. تو اتنے میں کیا ہوا، اب وہ جو قافلہ جو مکہ پہنچا دوسرے راستے سے، وہ آ کے خبر دیے. خبر جو ہے نا اس میں سب سے بڑا جو کمانڈر تھا کافروں کی طرف سے، وہ عتبہ بن ربی تھا. عتبہ کون ہے؟ ہندا کا باپ، ابو سفیان کا سسرا، ولید کا باپ. تو ان کے ایک بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اسلام قبول کرے تھے، ابتدا میں اسلام قبول کرے. ہندا بہن اسلام نے قبول کری، سخت دشمن. بھائی ایک جو ہے نا ولید، وہ بھی سخت دشمن، حالانکہ بھائی تھا ہندا کا بھائی، انہیں بھی نہیں. بابا اسلام نے قبول کرا عتبہ، اس کا ایک بھائی تھا ولید کا باپ، انہیں اسلام نے قبول کرا. اور جو ہے چچا شیبہ بن ربی، یہ بھی اسلام نے، یہ پورے جو ہے نا اسلام کے دشمن. حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرے تھے، ابتدائی مسلمان ہے وہ. تو یہاں پر ہے وہ عتبہ جو سب سے بڑا ذمہ دار کمانڈر تھا کافروں کی فوج کا، یعنی مشرک جو مکے والوں کی فوج کا، مگر بہت جو ہے نا وہ سمجھدار بھی تھا، اور بہت جو ہے نا استقلال اس کی طبیعت میں بہت وہ بھی تھا. تو اس کے پاس آ کے خبر دیے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ محفوظ مکے پہ چلے گئے، اور جو ہے ہمارا جو مال و متاع ہے وہ بالکل محفوظ ہے. بولتے ہی اب انہیں بولتا چلو، یہ ہمارا جو ہے نا خدا ہم پہ رحم کر دیا، ہمارا جو ہے نا قافلہ محفوظ چلے گیا، اب ہمارے کو جنگ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بولتا ہے کہ اب چلے جائیں گے ہم واپس. یہ لوگوں کو کیا ہے، ہمارا قافلہ لوٹ رہے، بلکہ ہم آئے تھے نا، وہ آ کے ہمارے کو خبر دیا تھا، ایک وحشی کی طرح آ کے کرا.
تو آپ چلے واپس چلے جائیں گے، ہمارا تو مقصد پورا، انہوں اپنا مقصد پورا نہیں کر سکے. تو ابو جہل کیا بولتا، ہاں یہ لوگ جو ہے زندہ رہنا، تم کیوں بزدلی بتا رہے، ان سے لڑنا ہی ہے. ارے بھائی قافلہ لوٹے بول کے آگے ہم مقابلہ کر رہے تھے نا، وہ تو محفوظ چلے گا نا، آپ چلے جائیں گے بولتا ہے. بول کے کیا بولتا معلوم ہے، ہمارے ہی تو لوگ ہے، ہمارے ہی لوگ ہے، ہمارے خاندان قبیلے کے لوگ. اب جیسا ان کے بیٹے جو ہے نا حضرت جناب حذیفہ، ادھر ادھر مسلمانوں کی صف میں ہے لڑنے کے لیے. تو ابو جہل بھڑکا تھا، کیا بولتا، ارے تمہیں اپنا بیٹا مرتا بول کے تم بزدلی بتا رہے کیا؟ تمہارا بیٹا ادھر حذیفہ ہے بول کے تم اپنے بیٹے کو بچانے کا جنگ کو ختم کر دے رہے بول کے آپ غیرت دلا. تب وہ کرتے ہیں وہ ویسے جاہلان اٹھ جاتے، وہ لوگ تھوڑے ہیں، ہم لوگ بہت ہے، ہم ان کو صفائی کر کے جائیں گے، بیچ مٹا کے جائیں گے بول کے اکسا. اکسانے کے بعد جو ہے اب جب جو ہے نا بولتا کہ اتبا بزدل نہیں ہے، میں جو ہے نا برابر جنگ کے لیے تیار ہوں، پڑھنے والا ہوں. تو اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے ادھر مقابلے کا. تو اس سے ایک دن پہلے وہاں پر جو ہے سخت گرمی، رمضان 17 رمضان، اور جو ہے صبح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تیاریاں کرتے رہتے. تو رات میں یعنی جنگ بدر 17 کو شروع ہونے والی ہے، صبح دن میں 16 کے دن رات میں خوب بارش ہوتی ہے. وہاں بارش ہونے کی وجہ سے یہ لشکر، یہ جو کافروں کا جو مشرکوں کا جو لشکر کھڑا تھا ادھر جو ہے نا مٹی رہتی. وہ مٹی کی وجہ سے کیا ہوتا، بارش پڑ کے پورا کیچڑ کیچڑ ہو جاتا، اور ان کے گھوڑوں کی ٹانگاں وغیرہ پھنسنے لگتا. اور ادھر ریتی ہے بدر کے ادھر علاقے میں، جس طرح صحابہ اکرام مسجد عریش بلکہ ہے وہاں پر بدر کے میدان میں، وہاں پر ایک چھوٹی جھوپڑی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر ڈالے تھے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو ہے سربہ سجود ہو کے دعا کر رہے، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے زندہ خدا، تیری یہ مختصر جو ہے نا فوج جو اگر جو ہے یہاں پر ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں، قیامت تک جو ہے نا تجھے جو ہے نا پوجنے والا نہیں رہیں گا. اگر یہ ناکام ہوئے تو رات بھر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں بتایا جاتا کہ اسلام کی کامیابی ہونے والی ہے. اور اس کے بعد وہ مقام تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جاتے، اتبا کہاں مرے گا، ولید کہاں مرے گا، شیبہ کہاں مرے گا، ابو جہل کہاں مرے گا، امیہ بن خلف کہاں مرے گا، یہ سب جو ہے وہ بتائے جاتے. آپ جو ہے نا تو صحابہ اکرام کو صبح میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدہ سناتے کہ ہماری کامیابی ہونے والی، اور بلا کے بتاتے کہ اتبا یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید بن مغیرہ یہاں مرے گا، ولید بن اتبا جو ہے نا انہیں یہاں مرے گا، یہ سب جو ہے نا ابو جہل ایسا یہاں پر مارا جائے گا. تو کامیابی اللہ تعالیٰ پہلے سنا دیا، جنگ بعد میں ہو رہی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اگر کوئی اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیا تو وہ عمل ہو جاتا. کامیابی جو ہے نا مقدر ہے. اسی طرح یہ جو مہابھارت میں بھی کرشن جی کیا بولے، دھرنم چ بھیشمم چ جے تیرتھم کرنم تتھا نیان پی یودھا ویرا. جب جو ہے لڑنے کے لیے ارجن کو اکسا رہے تھے کرشن جی، جذبہ دلا رہے تھے، ارے یہ تو ہمارے سگے ہے، وہ ہے، یہ ہے. تو کرشن جی بولتے کیا تو یہ زندہ ہے، سمجھ کیا ان کو تو یہ ویروں کو جو ہے نا مار دیا ہوں، اور ان کو جو ہے نا میں فتح کر دیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر، خالی جو ہے نا بے جان پتلے ہے. یہ تیرے کو غازی بنانے کے لیے لڑانا چاہ رہا ہوں، تو نہیں بھی مارا تو یہ مرے ہوئے ہے. دھرنم چ بھیشمم، درناچاری، بھیشماچاری، جے تیر، دان کرن، انہیں سب جو ہے نا مرے ہوئے ہے، میں روحانیت سے جو ہے نا ان کو مار دیا. تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی روحانی طاقت سے تمام جو ہے نا جتنے بڑے بڑے بہادران تھے سب کو ختم کر دیے. آپ کا سر سجدے میں رکھنا ان کی سب سے بڑی موت ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے. اور وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ بشارت دیا کہ اللہ کے رسول آپ کامیاب ہونے والی ہیں، اور یہ جو کفار جو ہے نا کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، برائی پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ ناکام ہونے والے ہیں. تو صبح میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو جو ہے نا پورا صفیں بنا کے کھڑا کر دیے. اور ایک چیز کیا ہوئی، بارش آنے کی وجہ سے کنویں جو ہے نا ادھر تھے، جو کنویں تھے وہ ادھر بھر گئے لبالب، ادھر کنویں نہیں تھے پانی کے. تو ادھر جو ہے نا پانی ایک تو کیچڑ
کیچڑ ہو گیا، ادھر پانی نہیں ملتا تھا، پھر جب بارش آیا تو سب کیچڑ ہو گیا، کیچڑ ہونے کی وجہ سے گھوڑے اونٹ وغیرہ ان کے پیر دھس جاتے تھے، دوڑ نہیں سکتے. ادھر ریتی رہنے کی وجہ سے کیا ہوا، زمین گھٹ ہو گئی، مضبوط ہو گئی. یعنی اگر جو ہے سوکھی رہے تو ریتی میں جو ہے نا پیر اندر گھس جاتے، اور پانی پڑنے کے بعد جم جاتے تو اس میں جو ہے نا مضبوطی سے پیر جم سکتے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمت کا جو ہے معاملہ کرا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ بدر میں کیسی جو ہے نا تمہاری مدد کیا، تم سے صرف جو ہے نا 313 تھے اور 1000 تھے. اور ان کے پاس جو ہے حفیظ جالندھری جو ہے نا اپنے اشعار میں بیان کرتے، صفے باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے، خدا والے، محمد والے اور قرآن والے بھی. نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلغی تھی نہ ترا تھا، کمندے تھے نہ کوڑے تھے. اگرچہ عرش پیما ہمت مردانہ تھی ان کی، نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے زبینہ. نہ تھا 313 سے آگے تک شمار، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرین 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. ان کے پاس جو ہے نا 2 گھوڑے تھے، 6 زرے، 313 میں 2 گھوڑے اور 6 جو ہے نا زرے، جو لوہے کا لباس تھا پہننے کے لیے صرف 6 لوگوں کے پاس تھا. اور 8 تلوار، 8 تلواریں جو ہے کتنے، 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے 8 تلواریں لے کے کھڑے. بعض صحابہ کے پاس جو ہے تلوار تو کھجور کے جو تنے ہوتے لکڑیاں، وہ لے کے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے. اب بولو، ان کے پاس تیر ہے، تلواریں ہیں، برچے بھالے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہے، بوٹا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، اور رات بھر وہ لوگ عیاشی میں گزارے. 16 رمضان کی رات جو تھی، اس رات میں شراب، کباب، حرام کاریاں، عورتوں کے ساتھ بدکاریاں سب رنگ ریلیاں چل رہی وہاں پر. اور یہاں پر اللہ کے جو ہے نا بارگاہ میں سربت سجود ہے، اللہ سے آہوازاری کر رہے، گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے. اور رمضان کے ماہ مبارک کے روزے کی حالت میں ہے، سخت گرمیوں کا موسم ہے. رمضان جو ہے نا سخت گرمیوں میں تھا، گرمیوں کی جو ہے نا موسم میں اللہ سے آوازاری کرنی. اب بتاؤ، اگر یہ جو ہے ان کے اندر کی جو کثرت ہے، مال و دولت ہے، ہتھیار ہے، فوج کی جو ہے نا کثرت ہے، اس کے مقابلے میں بھوکے پیاسے ہے، قلت ہتھیار ہے، کیسے جو ہے نا غالب آ سکتے؟ کوئی آدمی ذہن سے سوچ سکتا کیا؟ یہ صرف اللہ کی نصرت مدد ہے، ایک موجودہ ہے. اس لیے اس کو جو ہے یوم الفرقان کہا گیا. یوم الفرقان کے معنی کیا ہے؟ حق اور باطل کو الگ کرنے والا. حق جو ہے نا تھوڑے بھی ہے حق پر، تو ان کو الگ کر کے اور باطل کو الگ کر کے بتایا. گویا کہ وہ شیطان کی فوج تھی اور یہ جو ہے نا فرشتوں کی فوج تھی اللہ کے رسول کے ساتھ. شیطان کبھی بھی جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اتنا جو ہے ساز و سامان رکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے ہیبت کھا رہے تھے صحابہ اکرام سے. اور صحابہ اکرام لڑنے کے لیے ایک جو ہے نا ان کے دلوں میں تھاٹے مارا تھا، جوش اور جذبہ، مقابلے کب آ گئے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جو ہے 17ویں رمضان کی فجر کے بعد آپ جو ہے نا سفارائی کریں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے کمانڈر تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیف کمانڈر تھے. آپ جو ہے پورا بن حرب، یعنی جو ہے نا پورا طریقہ جنگ کا آپ ٹھہر کے بتا رہے، ایسا جو ہے نا تیر والوں کو آگے کرنا، ایسا مقابلہ کرنا، ایسا مقابلہ کرنا. اور آپ جو ہے دعا میں لگے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کامیابی عطا فرمائے. تو کامیابی جو ہے صرف اللہ کی نصرت سے کامیابی ہوئی جنگ بدر میں. تو جب جو ہے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو ادھر سے جو ہے عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بہت بہادر مانے جاتے تھے. اس سے پہلے ایک جو ہے مقابلے کے لیے آیا تو وہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام قادری تھا، قتل کر دیا. تو اس کے بعد میں مبارزہ بولے تو جنگ سے پہلے للکارنا، آؤ مقابلے کے لیے 2-2 3-3 لوگوں کو جو ہے نا بھیج کے ان سے پہلے مقابلہ کرنا. اگر وہ قتل ہو گئے اور کمزور پڑ گئے تو سرنڈر ہو جانا، نہیں تو پوری جنگ لڑنا مانے تو. اس کی یہ جو ہے نا مبارزت کے لیے
ادھر سے قریش کی طرف سے کون ہے؟ عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، یہ دونوں بھائی، بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں آئے ادھر سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ادھر سے انصار میں سے کچھ لوگ جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، انہوں نے بولا ہمارے مقابلے کے نہیں ہوتے، یہ ہمارے جو ہے نا مقابلے والوں کو بھیجو، بہادروں کو بھیجو۔ یعنی ان کو اتنا گھمنڈ تھا کہ جو ہے کمزور آدمی سے لڑنا بھی ذلت سمجھتے تھے، بڑا بہادر ہونا، ہمارے مقابلے کا ہونا، ہمارے جیسا پہلوان ہونا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ خود جو ہے نا آگے بڑھے، پھر جو ہے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، تاریخ میں آتا کہ حضرت علی کرم اللہ جی تو جو ہے مقابلے کے لیے جب آئے تو ایک ہی بار میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع کو جو ہے نا ڈھیر کر دی، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شیبہ کو مار رہے تھے، مگر آپ بھی تھوڑا زخمی ہو گئے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی، اور حضرت علی کرم اللہ ولید کو جو ہے نا مقابلہ کرے، مارنے کے بعد میں جب جو ہے نا حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ذرا یہ ہو رہے تھے، دونوں بھی زخمی ہوئے تھے، فوراً حضرت علی کرم اللہ جا کے قتل کر دیا۔ تو برات یہ اب تینوں دیکھو جو ہے دو بھائی اور بیٹا، یہ دو بھائی جو ہے یعنی دو بھائیاں مرے اور جو ہے نا بیٹا ولید، یہ تینوں مر گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ گھبرا گئے لوگ، اب وہ لوگ جو ہے نا سوچے کہ اب اس پہ بھی وہ لوگ جو ہے سرنڈر ہو سکتے تھے، بھاگ جا سکتے تھے کچھ، مگر جہالت ایسی تھی اور لوگ کیا کریں، ایک دم حملے کے لیے آگے بڑھے۔ مشرکین ابو جہل جو ہے نا اکسایا حملہ کرو، تو جب جو ہے جب دو طرف سے حملہ ہوا تو اتنی خطرناک جو ہے نا جنگ ہوئی کہ ان کے سروں کو ایسا جو ہے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے، حالانکہ لکڑیوں سے حملہ کر، لکڑیاں لے کے مار رہے، اور دو معصوم چھوٹے بچے انصار کے، دو چھوٹے بچے ابو جہل کو پوچھتے ہوئے نکلا ابو جہل کہاں ہے اس میں؟ وہ دونوں بچے جو ہے لپٹ کے ابو جہل کو جو گھوڑے سے گرا دیے، گھوڑے کی ٹانگ کاٹے اور ابو جہل کو بھی زخمی کر نیچے گرا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کو ڈھیر کر دیے، پھر دوسرے صحابی آئے، تو بہرحال امیہ بن خلف، امیہ جو ہے ادھر آ کے وہ بچوں کو مارتا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے وہاں سے جو ہے تلوار سے مارتا، تو امیہ گھوڑے سے گر جاتا، زبا ہاں تو میرا غلام، تو میرے کو مارتا، امیہ جو ہے تو میرے کو مارتا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ قتل کر دیے امیہ کو۔ تو اس طرح جو ہے نا پورے 8 بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں مارے گئے، اور جو مکے کا سب سے بڑا سرمایہ تھے وہ لوگ، بہت بڑی طاقت تھی، تو وہ مر گئے۔ 70 جو ہے نا مشرکین کو قتل کر دی، اور مسلمانوں کی طرف سے بمشکل 13-14 جو ہے مسلمان شہید ہوئے، ادھر 70، اب بولو 1000 ہے کہ صرف 13-14 کو جو ہے نا ادھر شہید کرے، اور ادھر مسلمان 313، 70 کو جو ہے نا قتل کر دیے اور 70 کو قیدی بنائے، پکڑ کے بڑے بڑے جو ہے نا بہادر، ان کو رسیوں سے بن کے لے کے آئے، اور یہاں تک کہ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان کو بھی قید کر کے لے کے آئے اس میں جنگ بدر میں، انہوں مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ایسے بہت سے جو وہاں کے بہادر، اور یہ جو ہے عمرو بن العاص، اس کو بھی قید کر کے لے کے، عمرو بن العاص اس کو بھی جو ہے نا پکڑ کے لے کے آئے تھے بہت سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اس کو بھی جو ہے ان کو پکڑ کے لے کے مکے مدینے میں سب کو قید کر کے لے کے۔ تو یہ ایسی کامیابی ہے جو اللہ اگر مدد نہیں کرتا تو بظاہر لوگ کامیاب ہو سکتے تھے کیا؟ اور ایک طرف ادھر جو ہے یہودی دور دور سے دیکھ رہے تھے کب یہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، کب ہم اپنا جو ہے نا سکہ جما لینا، عیسائی جو ہے نا دور دور سے وہ لوگ جو ہے دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ، اور یہودی ادھر مشرکین مکہ کو یہاں کے انفارمیشن پہنچاتے تھے کمزور کرنے کے لیے، یہ اندر سے یہ جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں یہودی جو ہے نا سازشہ کر رہے ہیں اندر سے، اور مسلمان بالکل قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا کرا کہ ان لوگوں کو جو ہے نا جو مشرکین تھے مکے کے، ہم ہار گئے بولنا ان کی موت تھی، اس میں مقابلے کے لوگوں سے ہار گئے تو کوئی بات نہیں تھی، مگر ایسے کم جو ہے نا تعداد سے، کم ہتھیار سے، بھوکے پیاسے لوگوں سے اتنے بڑے بڑے بہادر لوگ آ کے یہاں پر مر گئے، ان کے لیے تو بہت بڑی، بہت یہ جو ہے نا
صرف مرنا موت نہیں تھی، ہارنا سب سے بڑی موت تھی ان کے لیے۔ اس واسطے جب وہ لوگ مکے میں گئے، مکے میں جا کے جانے سے پہلے کیا جو بچے کچے جو لوگ بھاگ گئے تھے، اب 70 تو مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، باقی کے جو لوگ جا رہے تھے 600-700-800 کے قریب میں جا رہے تھے، وہ لوگ جو ہے راستے میں طے کرے ہم جب مکے میں گئے تو رونا نہیں، ماتم نہیں کرنا، آنسو نہیں بہانا، ہمارے بڑے لوگ مر گئے، بلکہ نہیں تو ہے نا ہم بہت ذلیل ہوتے آپس جو ہے نا قبائل میں، اس میں ہم سب سے بڑے بہادر مکے کے لوگ یہاں پہ مانے جانے والے، ہم اس طرح جو ہے نا ذلت میں جو ہے نا ذلیل ہو کے آ رہے، تو وہ لوگ جو ہے طے کر لیے رونا پلانا نہیں، تو مکے کو واپس چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد میں سب جو ہے نا وہاں پر میٹنگ کرے، اور وہاں پر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، وہ جو کچھ بیماری کی وجہ سے بدر کی جنگ میں نہیں شامل ہوا، وہی تھا۔ اب یہ جو ناکامی سنا تو اتنا حیرت زدہ اور اتنا جو ہے نا آگ بگولا ہو گیا، اسی غم میں انہیں مر گیا، اسی جو ہے نا بھڑکا میں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، جو ہے نا آگ کے شعلے کی طرح بھڑکتا تھا جو ہو رہا اللہ تعالیٰ، تو یہ جو ہے نا شعلے بھڑک رہے تھے ان کے اندر، کیسا جو ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، کیسا جو ہے نا وہ لوگ بچ گئے، ہم کیسا برباد ہو گئے، ہمارا کوئی جو ہے نا بت ہمارے کام میں نہیں آیا، لات منت۔ اچھا، ابو لہب جب جنگ بدر کے لیے آ رہے تھے تو حرم میں ٹھہر کے حبل کا جو ہے وہ پکڑے، کیا بول رہا تھا، غلاف کعبہ، اگر ہم سچے ہیں تو ہم کو کامیابی عطا کر، اگر محمد سچے ہے تو ان کو کامیابی عطا کر، یہ دعا کرا ابو لہب کعبے میں۔ آپ جب مسلمان کامیاب ہے تو مسلمان ہو جانا نا، مگر اس کے اندر جو ہے جب برائی جس کے اندر ہے اس کو اور جو ہے نا آگ بھڑک اس کے اندر سے، تو اسلام قبول کرنا تھا انہیں اپنے اپنے قول کے لحاظ سے، مگر اور جو ہے نا لوگوں کو بھڑکانے لگا، اور لوگوں کو یہ بلا بلا کے میٹنگ کرے، بہت بڑی میٹنگ مشورہ، کیا کسی گھر میں رونے کی آواز نہیں آئی۔ اب ہندا کا جو ہے نا باپ مر گیا، بھائی مر گیا، چچا مر گیا، ہاں پورا قبیلہ لٹ گیا مکے کا، رو نہیں سکتی تھی، اور رو رہی تو جو ہے نا ابو سفیان منہ دباتا تھا، بھائی یہاں پر معاہدہ ہو چکا ہے، رونا نہیں، رو، ہم مقابلہ کریں گے، بہت بڑی فوج بنا کے جائیں گے۔ تو ایک ایسا ماتم کوہرام جو ہے نا مچ گیا تھا مکے میں، اور جو ہے یہ اتبا جو ہے نا صفا امیہ، جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا صفوان بن امیہ، صفوان بن، اب یہ مکے میں جو ہے جو لوگ وعدہ کرے تھے نا کہ رونا نہیں، تو رونے کے لیے بھی ان کو جو ہے مکے میں جگہ نہیں تھی، تو جنگلوں میں جاتے تھے رونے کے لیے، جنگل میں جاتے تھے، جنگل میں جا کے روتے تھے۔ تو جنگ بدر جب ہوئی، ہونے کے بعد میں 70 جو ہے قیدی بنائے گئے تھے، 70 لوگوں کو وہاں پر قید کر کے لے آ کے بانے، یہ بھی کتنا بڑا احسان ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایک واقعے کو اگر دیکھے تو ایمان پیدا ہوتا، مسلمان ہو جاتے۔ 70 صحابہ کو قید کر کے لے کے جائے، بہت سے آ کے بکواس کرتے رہتے، کافروں کو جا دیکھے مارو، قتل کرو، کاٹو، بلکہ جنگ کے میدان میں مارنے کا ہے، جنگ کے قیدیاں بھی نہیں، قیدیوں کو بھی نہیں مارے، یہی تو میں بتا رہا ہوں، جنگ میں جہاں پائے وہاں پر قتل کرنا ہے۔ جنگ میں جو ہے لڈو بانٹنے کے لیے، سوارے بانٹنے کے لیے نہیں جاتے، جنگ میں تو لڑنے جاتے، جہاں چھپا دیکھو پکڑو مارو بولیں گے، کوئی ظالم چھپا تو نکال کے مارو بولیں گے، چھوڑ دے گا جنگ کے میدان میں، انہیں بچ کے اور کچھ کرے گا۔ تو اس واسطے وہاں کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ بیان کیا کافروں کو جاننے کے وہاں مارا، یہ جنگ کا میدان چھوڑ کے امن کی جگہ بھی جو ہے نا لوگ لاکن آیاتوں کو لگا دیتے جہاں بلے وہاں مارا۔ اب 70 صحابہ جو قید کر کے مدینے میں لے گئے، مدینے میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ، اب وہ کافر تھے، نبی ایمان تو نہیں قبول کرے، کلمہ تو نہیں پڑھے، وہ ارے بھائی ہم کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جاتے، چھوڑے تھوڑی بولے، نہیں، قید کر کے لے کے آئے، کپڑے تک جبہ پھٹ گیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، پورا کپڑے پھڑے تو بالکل جو ہے نا یہ ہو گیا، جبہ پھٹ کے دم پورا نظر آ رہا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چچا کو کوئی لباس دینے والا ہے، تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، انہیں کیونکہ حضرت عباس بہت لہیم شہیم بڑے اونچے تھے، اس کا جو ہے نا کرتا لے کے آ کے پہنائے تو وہ برابر آیا،
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی جو مرنے کے بعد اپنا جبہ مبارک دیے، اسی جو ہے نا اس کے تحت دیے کہ میرے چچا کو جو ہے نا انہیں جبہ دیا تھا، بلکہ آپ جو ہے نا اپنا جبہ جو ہے نا میت کے وقت میں دیے. تو پھر اس کے بعد بن کے رکھے پورے قیدیوں کو، 70 قیدیوں کو بن کے رکھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہاں پر کوئی مال و دولت تو نہیں تھی اس وقت میں، لنگر وغیرہ نہیں چلتا تھا، غربت میں رہتے تھے صحابہ کرام. تقسیم کرے ایک ایک صحابی کو ایک ایک جنے کھانا کھلا، ایک ایک قیدی کو جو ہے ایک ایک صحابی کے جو ہے نا حوالے کرے، تم ان کو کھانا کھلاؤ، تم ان کو کھانا کھلاؤ. تو تاریخ میں آتا کہ جو قیدیاں جنگ میں لڑنے کے لیے مارنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ، ان کو جب لا کے یہاں پر رکھے تو صحابہ کرام کھجور کھا کے ان کو کھانا کھلائے، خود کھجوریں کھائے، سوکھے کھجور کھائے، اور ان کو جو ہے نا کھانا پیش کرے قیدیوں، جنگ کے قیدیوں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھ رہے ہیں وہ کنار رہے، ایک تو جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، پھر یہاں پر لا کے کس کے بندھے ہوئے ہیں، وہ کنار رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں سکے، اٹھ کے آ کے جو ہے نا ٹہل رہے. تو صحابہ پوچھے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں سو رہے؟ بولے یہ جو کنار رہے اور جو ہے نا تکلیف ہے، میرے کو دیکھے نہیں جا رہے، ان کے رسیاں ڈھیلے کرو. تو رسیاں ڈھیلے کرے، سمجھ، حالانکہ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے. اب یہ کلمہ نہیں پڑھے، وہ قتل کرنا نا، جو کافر ہے ان کو جہاں پاؤ قتل دے، تو جو ہے نا پورے رسیاں میں بنے ہوئے قتل کر دینا، گلا کاٹنا نا، نہیں کاٹ رہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو تم کو نقصان پہنچانے کے لیے تمہارے مقابلے میں آتا، اس کو جہاں پاؤ وہاں پر قتل کرنے کا جو ہے نا معاملہ ہے. پھر اور اس پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ جو ہے نا 10 مسلمانوں کو جو ہے نا عربی پڑھنا لکھنا سکھانا، اور جو فدیہ دے سکتے وہ فدیہ جو ہے نا پیسے دے کے چھوٹ جاؤ. بات کو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے طور پہ بھی چھوڑے، فدیہ بھی نہیں دیے، اسلام بھی نہیں قبول کرے. ویسے اس میں جو ہے کچھ احسانات وغیرہ یہ کر کے جو ہے، جیسا آپ کے داماد تھے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر، حضرت بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹی کے شوہر تھے، تو وہ فدیہ دینے کچھ نہیں تھا تو آپ کے بیٹی جو ہے اپنا ہار بھیجے، سونے کا ہار تھا وہ بھیجے، تو وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو وہ دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ رونے لگے کہ خدیجہ کا ہار جائے. تو صحابہ کو بولے کہ یہ جو ہے نا میں خدیجہ الکبریٰ کا ہار ہے، بہتر ہے کہ میں جو ہے یہ ہار اگر میری بیٹی کو واپس کرے تو اچھا ہے. تو جو ہے واپس کر دی صحابہ اکرام، تو بغیر اس کی جو ہے چھوڑ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کافروں کی طرف سے. تو اس طرح جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی بہانے سے ان کو آسانی کر کے رہا کرے، حالانکہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کتنا خطرناک سلوک کرتے، ذلیل کر کے مارتے، آنکھیں نکالتے، ان کو قتل کر دیتے. اور مشورہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو حضرت بکر سے حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول قتل ہی کر دینا ہے، رکھنا ہی نہیں زندے، پھر جا کے فساد کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ ہمارے ہی رشتے دار ہیں، کچھ فدیہ لے کے چھوڑ دینا، احسان ہو جاتا. تو اس رائے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منظور کرے، یعنی جو ہے نا پسند فرما کے یہ فدیہ لے کے یا جو ہے نا پڑھاؤ، یا تو پیسے کچھ دو، یا جو ہے نا کچھ ایسے معاملات کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو رہا کر دی. سمجھ رہے، جانی دشمنوں کو رہا کرے. اور ادھر خطرناک جو ہے آگ ابل رہی مکے میں، اور یہی معاملہ اگر کافروں کا ہوتا، مسلمانوں کو اگر ہاں تو چھوڑ دیتے، کیا ذبح کر دیتے. تو اتنا جو نا احسان ہے اللہ کے رسول کا، اسلام کا. ظالموں جتنے بھی ظالم ہیں وہ ایسا ہی کرتے. تو اسلام کی جو ہے نا جو انسانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحم دلی ہے وہ دنیا دکھا نہیں سکتی ایسی رحم دلی. تو بہرحال یہاں پر جو مکے میں وہ لوگ وہ کر رہے تھے، آپس میں رو نہیں سکتے تھے، جنگلوں میں جا کے روتے تھے. تو امیہ کا بیٹا تھا صفوان بن امیہ، وہ اور ایک جو ہے عمیر بن وہب، یہ دو جو ہے جا کے عمر بن وہب کا بیٹا قیدی بنا لیا گیا. اور صفوان کا جو ہے نا باپ امیہ قتل ہو گیا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ قتل کر دیے. تو اب یہ لوگ بھڑک جا کے جنگل میں رو رہے، ایک وادی میں جا کے روتے بیٹھے ہوئے. کون؟ صفوان بن امیہ، عمیر بن وہب روتے بیٹھے، روتے روتے جو ہے وہ عمیر بن وہب غریب تھے، انہوں نے بولتا کہ اگر میرے بیوی بچوں کا بوجھ میرے سر پہ نہیں ہوتا، ذمہ داری اگر خرچ کا
خاص کر جو ہے نا خرچ کا بھی کتنا جو ہے نا اس کو لحاظ، مر رہے تو پہلے خرچ کا سمجھتے تھے، قرض رکھ کے مرنا بھی ذلت سمجھتے تھے مشرکین، مسلمان نہیں تھے۔ آج جو ہے آنکھ بھر قرضہ کر کے بچاتے بس بچے دھوکے دے کے چلے جاتے، بڑے بڑے جو ہے نا اسکینڈل کر کے غائب ہو جاتے۔ اور مشرکوں کا یہ تھا کہ خرچ کا بوجھ اگر میرے کندھوں پہ نہ ہوتا اور میرے بیوی بچوں کا بوجھ، میری ذمہ داری میرے ذمہ نہیں ہوتی، تو میں جا کے محمد کو قتل کر دیتا۔ تو یہ عمر جو ہے نا بولا، تو سفیان کی جو ہے نا یہ بہت بڑا دولت مند باپ کا بیٹا تھا، نہیں بولا اگر تو محمد کو قتل کر، کیونکہ میرے باپ کو قتل کر دیا وہاں پر، اگر تو محمد کو جا کے قتل کرا تو تیرے بیوی بچے خرچ کی پوری ذمہ داری میں لیتا ہوں سفیان۔ تو جو ہے ایسا اب بھی جاتا تلوار لے کے نکل جاتا، وہیں سے تلوار جو ہے نا لے کے نکل جاتا جا کے مدینے میں۔ اب کیونکہ جنگ بدر کے بعد جو نا مکے میں ایسا لاوا پکڑا تھا، صحابہ اکرام پورے جو ہے نا متحد تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہتے تھے کہ کوئی بھی منچلا آئیں گا حملہ کریں گا تو دیکھتے رہتے تھے، آتے پکڑ لیے صحابہ، کس کو؟ عمیر بن وہب پکڑ کے جو ہے نا لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، پکڑ کے لے گئے، کیا بات ہے؟ تو تلوار لے کے آیا ہوا تھا، تو آ کے بولے کیوں آیا عمر؟ تو اب وہ کیونکہ اب یہاں تو کچھ چلتی نہیں، اب نہیں، میں اسلام سمجھنے کے لیے آیا اور میرے بچے کی سفارش کرنے، اسلام سمجھنے کے لیے آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عمر تم جو ہے نا جھوٹ بول رہے، غلط بول رہے، تم اسلام سمجھنے کے لیے نہیں آئے بلکہ میرے قتل کے ارادے سے آئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں وما ہوا بغیب ضنیم، آپ غیب کے جو ہے نا غیب سے بخل، غیب کی جاننے والے ہیں، غیب سے بخیل نہیں ہیں۔ وما ہوا بغیب ضنیم، تو 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر دور جو ہے نا یہ بیٹھ کے مشورہ کر رہے مکے کی وادی میں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی بول رہے کہ تم قتل کے ارادے سے ہے، اسلام سمجھنے کے لیے نہیں ہے، تو چمک جاتا۔ اس کے بعد پورا واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، تم اور جو ہے نا صفوان وادی میں، مکے کی فلاں وادی میں بیٹھ کے یہ مشورہ نہیں کر رہے تھے کہ میرے خرچ کا بوجھ اور میری بیوی بچوں کی ذمہ داری اگر میرے ذمہ نہیں رہتی تو میں محمد کو جا کے قتل کرتا۔ تو صفوان جو ہے نا تم کو بولا کہ میں تمہارے خرچ کی اور بیوی بچوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، اگر تو مر گیا تو میں جو ہے نا قرض ادا کرتا ہوں، تو اسی بنا پہ تو تلوار لے کے یہاں پر آیا مارنے کے لیے، اور جھوٹ بولا کہ میں اسلام سمجھنے کے لیے آیا ہوں، بچے کی سفارش کرنے ہوں، تو فوراً قدموں پہ گر جاتے، تو اسلام قبول کر لیتے کہ بھلے کہ مکے کے وہ وادی میں ہم، کیونکہ لوگ نہیں سننا بلکہ جنگل میں جا کے رو رہے تھے اور وہاں مشورہ کر رہے تھے، کوئی آزو بازو بھائی روتے ہوئے سنے تھے، جا کے روتے بیٹھے بلکہ بولیں گے، بلکہ ہم دیکھ کے ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھ کے رو رہے تھے، کوئی آدمی نہیں تھا وہاں پر، اور جو ہے وہاں پر ہماری بات ہو رہی تھی، اور یہاں پر میرے سے پہلے کوئی مدینے میں نہیں پہنچا، یہ بات جو ہے نا آپ کو کیسا معلوم ہے؟ واقعہ آپ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، آپ جو ہے نا ہر چیز سے باخبر۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دل کی پکار کو جاننے والے، سننے والے ہیں، اس واقعے سے ثابت ہوتا، ایسے بہت سے بے شمار واقعات۔ تو بہرحال جو ہے جنگ بدر کا ایسا جو ہے نا مارکا تھا رمضان میں، بہت بڑی جو ہے یوم الفرقان، اور انگریز بولتے کہ اسلام کی 2 جنگوں کو گولڈن ورڈ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل، ایک جنگ یرموک جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صرف 60 سپاہیوں کو لے کے جا کے لڑے، اور جنگ بدر جو 313 اور پہلی جنگ، اور اس میں جو ہے نا پورے جنگ کا فن جنگ سیکھے ہوئے بڑے بڑے سولجر فوجی بھی نہیں تھے، معصوم بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ایسے لوگ ہیں لڑنے کے لیے آ رہے، تو اللہ تعالیٰ کیسا جو ہے مقابلہ جو ہے نا کرا کے غالب کرا اسلام کے لشکر۔ تو اسلام کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، یہیں سے جو ہے صحابہ اکرام کے اندر ایسا جوش اور ایسا ایمان اور ایسی روحانی قوت پیدا ہوئی کہ کبھی بھی جو ہے نا کسی بھی بہادر کو وہ جو ہے نا اس کا روپ اپنے چہرے پہ نہیں ڈالا، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، اور ہر جنگ میں جو صحابہ اکرام کے اندر روح پیدا ہوتی تھی، یہی بدر کے واقعے سے، احد کے واقعے سے،
کرنٹ پیدا ہوتا تھا. غریب گنے چنے چند لوگ بڑے بڑے بہادروں کو مکے کے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ تو آج ہمارے کو طاقت دیا, حکومت دیا. تو اس بنیاد پر جو ہے نا بڑے بڑے جنگیں صحابہ اکرام لڑے. جنگ بدر کیا ہے؟ ایک جو ہے نا سپر پاور روح پیدا کرنے والی طاقت جنگ بدر. تو بہرحال اس میں یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کیا. اور وہ لوگ جو مدینے میں رہنے والے جو منافقین ذہن کے تھے, اور جو ہے عبداللہ بن ابی نہیں ہے اس میں جنگ بدر کے اس میں, اور جو ہے اسی طرح وہ لوگ ابے بھائی بڑے بڑے بہادران ہیں, ان کا مقابلہ ہم کہاں کر سکتے ہیں یہ. اور اندر سے مرض بھی تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مٹ گیا تو اچھا ہے ہماری بادشاہ اچھا. یہودیاں بھی اسی جو ہے نا آرزو میں تھے. جب مسلمان کامیاب ہوئے تو مردے بن گئے. یہودیوں کے سازشیں, عیسائیوں کی سازشیں ڈھیر ہو گئے وہاں پر. ارے باپ یہ کتنا کامیاب ہو, یہ کیسا جو ہے نا ان کو غالب. اور حالانکہ وہ کتاب پڑھنے والے, اللہ کی کتاب پڑھنے والے, تورات انجیل پڑھنے والے, ان کو تو ایمان پیدا ہونا تھا. اللہ ان کی مدد کیا, موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح مدد کیا, دریا نیل سے نکالا. اور اس وقت جو ہے نا ابتدا میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جو ہے نا احساس دلا رہے تھے جنگ کے لیے, میدان میں آگے بڑھنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے, تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ مہاجرین تو تیار تھے, اور جو ہے نا انصار کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ فرمائے کہ اللہ کے رسول کیا ہماری طرف آپ کا اشارہ ہے؟ ہم جو ہے نا تیار نہیں ہو رہے بلکہ آپ سمجھ رہے, آپ حکم دیجئے ہم سمندر میں کود جائیں گے, اور یہ نہیں پوچھیں گے کیوں آپ جو ہے نا سمندر میں کودو, بلکہ ہم سمندر میں کود جائیں گے. اور چند نوجوان بولے کہ اللہ کے رسول اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے جو تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو بولنے والے, ہم آپ کے آگے سے, پیچھے سے, آئے بائیں سے لڑیں گے آپ کے ساتھ. یہ جو ہے نا جوش اور جذبہ صحابہ اکرام کا مقابلہ کرنے کا, یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے میدان میں. اس لیے کافر ہو تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. مومن اگر ہے تو تیغ اور تلوار کی جو ہے نا وہ انتظار نہیں کرتا, بھروسہ نہیں کرتا. ساما کی حصولی میں مضمر ہے تن آسانی, سامان جمع کرا تو آسان, اور ذرا اور سیف کر لیا, اور سیف کر لیا, وہ جو ہے نا وہ ریشم کا کیڑا بن جاتا, پورا لپٹ لے کے اندر بیٹھ جاتا, حکا ہو ڈر نہیں. شیر جو ہے ہتھیار کا انتظار نہیں کرتا, انہیں خود جو ہے نا میدان میں تنہا لڑنے کے لیے آگے بڑھتا. تو مومن ہے تو بے تیغ پہ لڑتا ہے. ایسا ہی مارکا ہوا بدر میں, بے تیغ لڑے, پتھروں سے مارے, لکڑیوں سے, کھجور کی جو ہے نا تنوں سے مقابلہ کر رہے. کیسا جو ہے نا جذبہ ہے, یہ جذبہ ایمان جو ہے حقیقی معنوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے آج جو مسلمان کروڑوں اربوں کی تعداد میں دنیا کے اندر ہے, مگر وہ 313 صحابہ اکرام کا ایمان نہیں لا رہے, غلامی اختیار کر رہے پیسہ رکھنے کا. اور یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم جو ہے نا کم تعداد میں تھے, گویا کہ جو ہے نا ان کے نظر میں تم جو ہے نا ذلیل نظر آ رہے تھے. ارے یہ کیا بالکل مٹھی بھر ہے, تو ہوا میں پھونک کے ہم اڑا دیں گے, یہ سمجھ رہے, ذلت سمجھ رہے تھے وہ لوگ. ان سے مقابلہ کرنے بولے کہ جب مدینے کے مکے کے لوگوں کو لے گیا لڑنے کے لیے, ہم بہت بڑے بہادر ہیں, رہ گیا گاجر مولی کی طرح کٹ کے گر گئے. تو ایسا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کمزور لوگوں کو کھڑا کر کے اپنی قدرت دکھا رہا ہے. تو مسلمانوں کو یہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ تم جو ہے نا ایمان کی طاقت پیدا کرو. آج کروڑوں مسلمان ہیں, اربوں خربوں کی جو ہے نا دولت ہے, حکومتیں ہیں, غالب نہیں آ رہے, کافروں کے زیر سایہ جی رہے. ایک چھوٹا ملک جو ہے نا جو یہودیوں کا, اسرائیل, اس سے جو ہے مقابلہ نہیں کر سک رہے. یہاں تک کہ مولانا اللہ حسینی صاحب جو تعمیر ملت کے صدر ہے, انہوں بولتے تھے پورے اربا مل کے اگر ٹھہر کے پیشاب کرے تو اسرائیل بہ جاتا. اتنا چھوٹا ٹکڑا ہے, ہمارے آندھرا پردیش کو ہوتا بھی نہیں, تو چھوٹا ہے, مگر پورے عرب کی جو ہے ناک میں دم کر کے رکھے. آئے دن ظلم زیادت دینا فلسطینیوں کے ساتھ. کیوں مقابلہ نہیں کر سک رہے بھائی؟ اس لیے کہ یہ لوگ پیٹ پالے, عیاشیوں کی جو ہے نا بازار گرم, حرام کار حب دنیا کراہت الموت, دنیا کی برائیوں میں مبتلا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک وقت آئے گا کہ ظالم حکمران میری امت پر اس قدر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ذرا بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے. تو صحابہ اکرام عرض کے اللہ کے رسول کیا ہم بہت تھوڑے رہیں گے کیا, جب ایسا ظالمات ٹوٹ پڑے تو ہم تھوڑے رہیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں, تم بہت کثیر تعداد میں رہیں گے.
تو ہم کیوں جو ہے نا ذلیل ہو جائیں گے؟ ہم کیوں جو ہے نا کافرہ ظالمہ ہمارے پہ غالب آئیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے حب الدنیا کراہت الموت، ان کے اندر دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے خوف ہوں گا، ڈریں گے، کراہت کریں گے، نہیں مرنا چاہیں گے۔ تو یہی وجہ ہے آج جو کافرہ ڈرا رہے یا ظالمہ جو ہے نا ڈرا رہے، اور ان کے پاس ہتھیار، فوج اور جو ہے نا تعداد سب کچھ رکھنے کے باوجود آگے کیوں نہ بڑھے؟ نفس جو ہے نا ان کا بڑھنے نہیں دے رہا، نفس عیاشی چاہ رہا، بنگلوں میں رہنا، رنگریلیاں کرنا، حرام کاریاں کرنا، مرغ مسلم کھانا، یہ ان کی طبیعت بنی ہوئی ہے۔ تب مقابلہ کیسا کریں گے؟ نادان کمزور لوگ آ کے جو ہے نا ان کو مار کے جاتے۔ ملٹری ایکشن میں ایسا ہی ہوا، لوگ تلوار لا کے گھر میں سے مارتا بولے تو بیٹھ جاتے تھے، انہیں گھر میں سے لا کے جو ہے کتا لا کے گردن کاٹ دیتا تھا، مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں، کیونکہ لڑنے کا جذبہ ہی نہیں۔ اپنے آپ کو جو ہے نا اتنا دنیا سے محبت کرے کہ ہم گئے تو مرتے، ادھر گئے تو مرتے، یہ حالت جو ہے نا مسلمان کی۔ لیکن جو ہے شیر کبھی بھی جو ہے نا بزدل نہیں ہوتا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان۔ خسر بنا کے رہنا مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ مسلمانوں کی شان کیا ہے؟ میدان میں رہنا شیر ببر کی طرح۔ شیر دل ہوتی ہے اولاد مسلمانوں کی، رنگ لائے گی یہ فریاد مسلمان۔ تو آج جو ہے ایمان کی کمزوری، اللہ کے لیے لڑنا نہیں چاہتا، دنیا کے لیے، ملک حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، وہ ملک کو مارو، یہ ملک کو مارو، اس میں سے پیسہ لاؤ، یہ چیزیں جو ہے انسانوں کے اندر گھس گئی۔ اسلام کی محبت جو ہے نا ان کے اندر سے نکل گئی۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے۔ بہرحال جو ہے یہ جنگ بدر کا ایسا مارکا ہے جو ساری دنیا کے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ ہم نہ جو ہے نا فوج کی طلب کریں، نہ جو ہے نا پیسے کی طلب کریں، نہ ہتھیار کی طلب کریں، صرف جو ہے نا رضا الہی ہمارے اندر پیدا ہو، جذبہ ایمان پیدا ہو، خودی کو کر بلند اتنا کہ حد تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ بہرحال جو ہے کہ بدر آج جو ہے ماہ رمضان کی 17 تاریخ ہے، اس میں جو جنگ بدر ہے یہ ساری دنیا کے لیے ایک جو ہے نا نمونہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی کا مژدہ کن لوگوں کے حق میں جو ہے نا دیتا۔ تو یہ جو ہے ایمان والے حق کے لیے، صداقت کے لیے جب میدان میں آگے بڑھیں گے تو سارے جو ہے دنیا کی جتنے بھی باطل طاقتیں ہیں وہ ڈھیر ہو سکتے۔ اور اسی غم میں جو ہے ابو جہل، ابو لہب جو ہے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ پھر جو ہے نا پورے مکے کے آئندہ اس کے بعد میں جنگ احد ہوئی، جنگ جو ہے نا احزاب، جنگ خندق ہوئی۔ ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، دین کی خدمت لے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے جان مال ہر چیز قربان کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم قرآن عظیم ونفعنا وإياكم بالآيات الذكر الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔